السلام علیکم۔ زمین اور اس سے باہر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اسے کائنات کہتے ہیں۔ یہ تمام ستارے، سیارے، زمین، پودے اور جانور، آپ اور ہم، ہر چیز کائنات میں شامل ہے۔ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس بارے میں ماہر فلکیات کا خیال ہے کہ کائنات کی ہر شے کبھی ایک ڈھیر کی صورت میں اکٹھی تھی اور 15 ارب سال قبل ایک بہت بڑے دھماکے جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے اس کے باعث وجود میں آئی۔ ایک مدت تک انسان کی نگاہ میں اس کی اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کل کائنات تھی، تاہم پچھلی صدی میں یہ بات واضح ہوئی کائنات ملکی وے سمیت چھوٹی بڑی اربوں کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ نظام شمسی کے تمام سیاروں میں زمین واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہماری زمین جیسی بے شمار زمینیں کہکشاؤں میں موجود ہیں جن کی دریافت ابھی باقی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین سے باہر بھی کہیں ایسی دنیایں موجود ہیں جہاں کرۂ ارض سے بھی زیادہ پرسکون زندگی موجود ہے۔ یہ نیا مطالعہ خلائی مخلوق کو تلاش کرنے کے طریقہ کار کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے، جسے نظام شمسی سے باہر کے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں مدد ملے گی کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کم سوچا گیا ہے۔ اس مطالعے کی سربراہی کرنے والے ڈاکٹر اسٹیفنی اولیسن کا کہنا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز نتیجہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظام شمسی سے باہر کے سیاروں پر سمندروں کی لہروں کا پیٹرن کس قدر موزوں ہوگا اور وہاں زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہماری زمین سے بھی زیادہ بہتر ماحول میسر ہوگا۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے نظام شمسی سے باہر بڑی تعداد میں سیاروں اور ایسی دنیاؤں کو دریافت کیا ہے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر کے سیاروں کے مدار میں چکر لگاتے ہیں، تاہم یہ ہم سے اتنی دوری پر واقع ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے اب تک بنائے گئے کسی بھی تیز ترین خلائی جہاز کی مدد سے پہنچنا ناممکن ہے۔ یہاں تک ان کی تفصیلات معلوم کرنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ تحقیق کار ان دنیاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایسی دوربین بھی استعمال کی جا رہی ہے جس کی مدد سے وہاں کے ماحول کو سونگ کر جائزہ لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ سیارے کس مادے سے بنے ہیں۔ تاہم وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو تفصیلی اور پیچیدہ نمونے تیار کرنا ہوں گے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا یہ سیارے کیسے وجود میں آئے اور وہاں کا ماحول کیسے کام کرتا ہے۔ ان نمونوں اور مشاہدوں کے ملاپ سے سائنسدان ان دور دراز سیاروں پر خلائی مخلوق یا زندگی کی موجودگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اولیسن اور ان کی ٹیم نے حاصل شدہ نمونوں اور مشاہدوں کو یکجا کیا اور یہ کوشش میں ہیں کہ سیاروں پر زندگی کے آثار کے بارے میں معلومات کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ یہ تحقیق گولڈ سمتھ جیو کیمسٹری کانگریس بارسلونا میں پیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر اولیسن کا اس تحقیق کے بارے میں کہنا تھا کائنات میں زندگی کی تلاش کے لیے ناسا کی توجہ ہمیشہ سے ہی نام نہاد قابل رہائش زون کے سیاروں پر مرکوز رہی ہے۔ یہ ایسی دنیایں ہیں جہاں مائع پانی کے سمندر موجود ہو سکتے ہیں لیکن سبھی سمندر یکساں طور پر زندگی کی میزبانی کے قابل نہیں ہوتے، جیسا کہ کچھ سمندر اپنے پانی کی گردش کے طریقے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں رہنے کے لیے بہتر مقامات ہوتے ہیں۔ اس مطالعے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے ناسا کے سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے ان سیاروں کے ماڈل بنائے جس کی مدد سے نظام شمسی سے باہر کے سیاروں کے حالات کو مصنوعی طور پر تیار کیا گیا اور ان کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ناسا کی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ممکن ہے کہ آب و ہوا اور سمندروں کے لیے ایسے ماڈل تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جو ان سیاروں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے پایا کہ ان میں سے بہت سے سیارے زمین کی نسبت زندگی کے لیے زیادہ سازگار اور پھلنے پھولنے والے ماحول کے حامل ہوں گے۔ اس تحقیق کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر چیز کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ کائنات میں بہت زیادہ زندگی موجود ہے
है जो शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे, ताहम जदीद तरीन दूरबीन और दीगर आलात के साथ भी नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि साइंसदानों को सियारों के हवाले से अपनी तलाश को बेहतर बनाने की जरूरत होगी जहां भरपूर जिंदगी गुजारी जा सकती है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुस्लिक क्रिस रॉयनहार्ट का कहना है, हम तवक्को करते हैं कि दूर दराज काबिल रहायश दुनिया में भी जिंदगी की निशानदेही करने वाली अलामात में समुद्रों की अहमियत सबसे ज्यादा होगी। ताहम मौजूदा दौर में हम निज़ाम शमसी से आगे के सियारों के समुद्रों के बारे में बहुत महदूद मालूमात रखते हैं। क्रिस रॉयनहार्ट जो इस मामले का हिस्सा नहीं थे, इनका मजीद कहना था कि डॉक्टर ओलिसन का नाम निज़ाम शमसी से बाहर के सियारों के हवाले से बहरी साइंस में एक अहम और दिलचस्प कदम साबित होगा। नई तहकीक से अब ये बताने में मदद मिल सकती है नई दूरबीन किस तरह से बनाई जाए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये किस किस्म के सियारे ढूंढना बेहतर होगा। डॉक्टर ओलिसन ने कहा कि अब हम भी जानते हैं कि हमें क्या तलाश करना है। उन्होंने जमीन में समुद्रों और इस अमल का जायजा लिया जिससे यहाँ जिंदगी को पनपने का मौका मिला था, और गौर किया गया कि कायनात में कहीं और भी ऐसा अमल मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर ओलिसन ने कहा, हमारे काम का मकसद निज़ाम शमसी से बाहर के सियारों के ऐसे समुद्रों की निशानदेही करना है जो वाफर और फहाल जिंदगी की मेजबानी करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखते हों। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।